اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی سر، اسکرین شو ہوگی۔ اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ ہلو، میری آواز آنا بند ہو گئی ہے؟ سر شو ہو رہی ہے اسکرین آپ کی۔ السلام علیکم۔ مجھے کسی کی آواز نہیں آ رہی، آپ میں سے کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی؟ کیا جی میری جی آواز آنا بالکل بند ہو آواز گئی آ ہے؟ رہی، اسکرین بھی شو ہو رہی ہے، آواز بھی آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اوپر سے لا دو۔ ہمیں آواز آ رہی ہے آپ کی، آپ کو ہماری نہیں آ رہی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز، اب آپ کی آواز آ رہی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ لوگوں کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی سر۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان کے احکام اور مسائل، ہر سال میں ہم رمضان کے شروع میں یہ لیکچر رکھتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو رمضان کے احکام اور مسائل دلائل کے ساتھ معلوم ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو فرض قرار دیتے ہیں تو یقیناً اس کی کچھ شروط اور قیود ہوتی ہیں۔ جیسے نماز ہے تو نماز وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی، وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ اسی طرح ہر عبادت کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو سکھایا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ عبادت کی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو چونکہ رمضان المبارک کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اس لیے ایک مسلمان پہ جس پہ روزے فرض ہیں اس پہ یہ بھی فرض ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ روزہ کسے کہتے ہیں اور روزے کے کیا ضروری احکام اور مسائل ہیں۔ سب سے پہلے روزے کی فرضیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو شخص یہ مہینہ پائے تو اس کے روزے رکھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کا حکم دیا ہے۔ اور عمومی طور پہ روزے کی فرضیت کی جو آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور آپ لوگوں کو یہ آیت معلوم ہے، یہ معروف ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر عبادت کے اندر قیود اور شروط ہوتی ہیں، تو اس کی بھی قیود اور شروط یہ ہے کہ روزہ ہر مسلمان عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت پہ فرض ہے۔ ہر عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت پہ فرض ہے۔ عاقل اس لیے کہ جو مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ مسلمان کے لیے جس پر روزہ فرض ہے عاقل ہونا ضروری ہے، صاحب عقل ہو، وہ مجنون نہ ہو۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے۔ روزے کی فرضیت بالغ پر ہے، اور بلوغت کی 4 علامات ہیں، جن میں سے 3 مرد اور عورت کے اندر مشترک ہیں اور ایک عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ ان میں سے پہلی جو علامت ہے وہ احتلام ہے۔ احتلام یا انزال، یہ بلوغ، اپنے مائکس آف رکھیں پلیز، یہ بلوغت کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی ہے حلق العان، شعر العان، زیر ناف بالوں کا آ جانا، یہ بلوغت کی علامت ہے۔ اور تیسری نشانی بلوغت کی وہ عمر کا 15 سال ہو جانا، لیکن قمری اعتبار سے، یعنی شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں بلکہ قمری کیلنڈر کے اعتبار سے اگر پہلی 2 علامتیں نہ بھی آئی ہوں لیکن عمر 15 سال ہو جائے
تو لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں اور ان پر شریعت کے احکام جو فرض ہیں وہ فرض ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی جو علامت ہے وہ عورت کے ساتھ خاص ہے، اور وہ حیض کا آ جانا ہے۔ اگر حیض آنا شروع ہو جائے تو اس کی عمر جو بھی ہو وہ بالغہ ہے اور اس پر شریعت کے احکام لاگو ہوں گے۔ تو روزہ ہر مسلمان عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت پہ فرض ہے۔ صاحب استطاعت یعنی جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اس کا تفصیل سے آگے بیان آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر جیسا کہ میں نے کہا کہ روزہ بالغ پہ فرض ہے، لیکن جو نابالغ بچے ہیں ان کو روزہ رکھوانا اور روزہ رکھنے کی پریکٹس کروانا یہ مستحب ترین عمل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ربیع بنت معوذ ابن افرا کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمیں حکم دیا عاشورہ کا روزہ رکھنے کا تو ہم اپنے بچوں کو بھی وہ روزہ رکھواتے تھے۔ وَنَذَهَبُوا إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، اور ہم مسجد جاتے تو ان کے لیے، بچوں کے لیے روئی کا ایک کھلونا تیار کرتے۔ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، تو ہم اس کو پھر ایک روئی کا کھلونا بنا دیتے تو وہ افطاری تک اس کے ساتھ لگا رہتا۔ یعنی اتنے چھوٹے بچے کو بھی وہ روزہ رکھواتے تھے کہ جو روئی کے کھلونے سے بہل جائے۔ یعنی یہ کوئی بڑے بچے کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ صحابیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم روئی کا ایک کھلونا بنا دیتے تو وہ افطاری تک بچہ اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے بہت چھوٹے بچوں کو بھی پریکٹس کرواتے تھے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ بچہ روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ انتہائی کمزور ہے یا وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اور آپ اس کو روزہ رکھوا لیں اور اس سے وہ بیمار ہو جائے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر بچہ روزہ رکھ سکتا ہو اور آسانی ہو، تو بہت زیادہ مشقت نہ ہو یا بچے کے بیمار ہونے کا خطرہ نہ ہو، تو اس کو روزہ رکھوانا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، جو صاحب استطاعت میں نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بس جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے کی گنتی پوری کر لے، یعنی رمضان کے بعد اپنے روزوں کو پورا کر لے۔ یعنی جتنے رمضان کے روزے بنتے ہیں اس نے رمضان کے اندر مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوڑے ہیں تو وہ دوسرے دنوں میں پورے کر لے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کو ذکر کیا ہے، ایک ہے مریض اور ایک ہے مسافر۔ تو مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن کون سا مریض، اس کے اندر پھر تفصیل ہے۔ اہل علم کہتے ہیں من کان مرضه یزید بالصوم او یتأخر برؤه جدا، ایسا مریض کہ روزہ رکھنے سے جس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا اس کی بیماری بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہو جائے گی روزہ رکھنے سے، او یجد مشقتا شدیدتا، یا اس کو بہت شدید مشقت اٹھانی پڑتی ہے روزہ رکھنے کے لیے، تو ایسا مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ وعلیہ القضاء، اور پھر وہ قضا دے گا جب وہ اپنی بیماری سے نکلے گا۔ رمضان کے بعد اگر وہ بیماری سے نکل آتا ہے تو پھر اس پہ قضا فرض ہوگی، اور قضا کے تفصیلی احکام انشاءاللہ آگے آئیں گے کہ قضا کب فرض ہوگی، کتنا اس کے لیے ٹائم لیمٹ ہے، اور اس کے کیا مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ آگے تفصیل سے آ جائیں گے۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے پاؤں میں فریکچر آ گیا، ڈاکٹر نے اس کے پاؤں کے اوپر پلاسٹر چڑھا دیا اور اس کو بیڈ ریسٹ کا حکم دیا ہے، بیڈ ریسٹ کی تلقین کی ہے کہ اب آپ نے بیڈ ریسٹ کرنا ہے۔ اب یہ شخص اگر روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا تو اس سے اس کے پاؤں کے فریکچر کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے بس بستر پہ ریسٹ کرنا ہے۔ روزہ اگر چھوڑے گا تو بھی اس کا پاؤں کا فریکچر اسی ٹائم پیریڈ کے ساتھ صحیح ہوگا، اگر روزہ رکھتا ہے تو بھی۔ تو ایسے شخص پہ روزہ فرض ہے، اگرچہ وہ مریض ہے، بیمار ہے، چل پھر بھی نہیں سکتا، اس کے پاؤں میں فریکچر ہے، لیکن روزہ اس پہ فرض ہے، اس لیے کہ یہ روزہ رکھنا اس کے پاؤں کے فریکچر پہ اثر نہیں ڈال رہا۔ تو علماء نے یہ جو قید لگائی ہے مریض کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو روزہ رکھنے سے، اس کے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو، تو یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ دوسری کیٹیگری ہے مسافر کی۔ مسافر کو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ کون سا مسافر ہے؟ الذی یباح لہ القصر، جو اتنی مسافت پہ سفر کرے کہ جس پہ قصر کی اجازت ہوتی ہے،
نماز قصر کی جا سکتی ہے. اب کتنی مسافت پہ قصر کی جا سکتی ہے, کتنی وہ کلومیٹر کا سفر کرے گا تو وہ قصر کر سکتا ہے, تو اس میں اہل علم کا بہت اختلاف ہے. کوئی 40 کلومیٹر کہتا ہے, کوئی 23 کلومیٹر, کوئی کیا. صحیح ترین قول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر جس جگہ جانے کو سفر شمار کیا جاتا ہے تو وہ سفر ہے, اور جس جگہ جانے کو سفر شمار نہیں کیا جاتا تو وہ سفر نہیں ہے. فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں, ہم راولپنڈی میں رہتے ہیں. راولپنڈی کے لوگ اگر یہاں سے اسلام آباد جائیں, اب اسلام آباد دوسرا شہر ہے, راولپنڈی سے الگ ایک شہر ہے. راولپنڈی کے لوگ اگر اسلام آباد جائیں تو اس کو سفر نہیں شمار کرتے, اس کو سفر نہیں سمجھتے. لیکن راولپنڈی کے لوگ اگر ملتان جائیں یا فیصل آباد جائیں یا لاہور جائیں یا رحیم یار خان جائیں یا کراچی جائیں تو اس کو سفر شمار کرتے ہیں. تو آپ کے علاقے میں رہنے والے لوگ جہاں جانے کو سفر شمار کرتے ہیں وہ سفر ہے, اور جہاں جانے کو سفر شمار نہیں کرتے تو وہ سفر نہیں ہے. اچھا, اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ جانے میں لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے. اس علاقے کے لوگ, بعض لوگ اس کو سفر شمار کر رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ سفر شمار نہیں کر رہے ہوتے. تو ایسی صورت میں پھر اس قول پر عمل کیا جائے گا جس میں مسافت کی حد بتائی گئی ہے, اور وہ راجح قول کے مطابق 80 کلومیٹر ہے. ہمارے آج کے کلومیٹر کے اعتبار سے 80 کلومیٹر بنتی ہے, اور اسی پہ سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے. اور شیخ سعد الخسلان جو سعودیہ کے ایک بہت بڑے فقیہ ہیں, انہوں نے بھی سلسبیل میں یہی موقف اختیار کیا ہے. 80 کلومیٹر تک اگر وہ سفر کرتا ہے تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے اور پھر روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے. لیکن 80 کلومیٹر سے کم سفر ہے تو اس میں نہ نماز قصر ہوگی اور نہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن یہ تب میں بتا رہا ہوں کہ جس جگہ جانے میں لوگوں کا اختلاف ہو کہ یہ سفر میں آتا ہے یا سفر میں نہیں آتا. سفر سے ریلیٹڈ ایک انتہائی اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے یہ کہا کہ مسافر جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, لیکن اس میں علماء یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ مسافر جب اپنے علاقے سے نکلے گا تب وہ روزہ چھوڑے گا. مثلا ایک شخص نے صبح 9 بجے سفر کرنا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ صبح وہ سحر ہی نہ کرے اور روزہ رکھے ہی نہ. نو, اس پہ فرض ہے کہ وہ صبح روزہ رکھے گا. ولا یباح للمسافر ان یبیت الفطر, ایسا نہیں ہے کہ رات ہی کو نیت کر لے کہ میں نے صبح روزہ نہیں رکھنا, بلکہ رات کو لازمی نیت کرے گا کہ صبح میں نے روزہ رکھنا ہے. اگرچہ اس نے سفر کرنا ہے 10 بجے 11 بجے 9 بجے سفر کرنا ہے اس نے, لیکن رات کو نیت کرے گا کہ صبح روزہ رکھنا ہے اور صبح اٹھ کے روزہ بھی رکھے گا. اچھا, آپ لوگوں کے ذہن میں جو سوال آ رہے ہیں تو آپ اپنے پاس لکھ لیں. کلاس کے آخر میں جو ہے نا وہ 10 سے 15 منٹ دیے جائیں گے سوال کرنے کے لیے, جس کا بھی سوال ہوا جس مسئلے سے بھی ریلیٹڈ. تو وہ شخص صبح روزہ رکھے گا, اور جب وہ سفر پہ نکلے گا اور اپنے علاقے کی حدود سے, اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے گا, تب اس کے لیے الاؤ ہے کہ وہ اب اپنا روزہ توڑ دے. اور اس مسئلے پہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں اجماع نقل کیا ہے, بلکہ ان سے پہلے امام ابن عبد البر نے تمہید میں اجماع نقل کیا ہے. تو یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تب روزہ چھوڑے گا جب وہ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے. بعض اہل علم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وہ جب سواری پر بیٹھ جائے, چاہے اپنے شہر کے اندر ہو, سواری کے اوپر بیٹھ گیا تو اب وہ روزہ کھول سکتا ہے. لیکن صحیح موقف یہی ہے جس کو جمہور اہل علم نے اختیار کیا اور جس پر بعض اہل علم نے اجماع نقل کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے گا. اور اسی طرح یہی مسئلہ نماز قصر کا بھی ہے. یعنی ایک شخص سفر پہ جانا شروع کرتا ہے اور وہ یہاں پہ راولپنڈی میں اگر فیض آباد جو ویگنوں کا بسوں کا یا کوچ کا اڈا ہے یا فیصل موورز پہ چلا جاتا ہے, وہاں اڈے پہ اب نماز پڑھتا ہے, اسٹیشن پہ نماز پڑھتا ہے, تو وہاں پہ وہ پوری نماز پڑھے گا کیونکہ اپنے شہر کے اندر, ابھی شہر سے باہر نہیں نکلا. جب شہر کی حدود سے باہر نکلے گا اب قصر نماز کرے گا. اسی طرح روزہ بھی جب شہر کی حدود سے باہر نکلے گا تو تب وہ چھوڑ سکتا ہے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی اس کی دلیل ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی مکہ فی رمضان فصام, آپ علیہ السلام مکہ کی طرف نکلے تو آپ روزے سے تھے. حتی بلغ القدید, حتیٰ کہ آپ قدید کے مقام پہ پہنچے. افطرا, تو آپ نے پھر روزہ کھول دیا. فافطر الناس, اور لوگوں نے بھی روزہ کھول دیا. اب سفر سے ریلیٹڈ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا سفر کے اندر روزہ رکھنا مستحب ہے, ریکمینڈڈ ہے, اچھی بات ہے یا روزہ چھوڑنا اچھی بات ہے. تو اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے. صحیح موقف یہ ہے
کہ سفر کے اندر اگر مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا مستحب ہے، اگر مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی سفر میں نکلے اور گرمی کا دن تھا، حتیٰ کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا گرمی کی شدت کی وجہ سے، تو ہم میں سے کوئی بھی روزے سے نہیں تھا الا ما کان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کو مشقت فیل نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے روزہ رکھا۔ البتہ اگر کسی شخص کو سفر کے اندر مشقت فیل ہو رہی ہو تو پھر افضل ہے کہ روزہ رکھے، بلکہ بعض علم نے کہا ہے کہ اگر افضل ہے کہ روزہ نہ رکھے، اگر سفر کے اندر مشقت فیل ہو رہی ہے تو پھر روزہ نہ رکھنا افضل ہے، بلکہ بعض علم نے کہا کہ روزہ رکھنا مکروہ ہے، یہاں تک کہا۔ اور اس کی دلیل یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، فرآ زحاما ورجلا قد ذلل علیہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رش دیکھا ایک جگہ پہ اور دیکھا کہ ایک آدمی کو لوگ سایہ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فقالوا صائم، تو آپ لوگوں نے کہا کہ یہ روزے سے ہے یہ شخص، فقالا، تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر کے اندر روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اس سے مراد ہے کہ اگر بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑے تو پھر شریعت نے جو رخصت دی ہے اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے، سفر میں ہے، اور اب سفر میں وہ روزہ نہیں رکھ رہا، دوسرے شہر گیا ہوا ہے اور واپس آتا ہے، اور فار ایگزامپل 11 بجے وہ اپنے شہر کے اندر آ جاتا ہے اور 12 بجے یا صبح 9 بجے اپنے شہر کے اندر آ جاتا ہے، اب جب صبح روزے کا وقت تھا روزہ رکھنے کا، اس وقت تو وہ سفر میں تھا اور اس کے لیے شریعت کی اجازت تھی کہ وہ روزہ چھوڑے، اب وہ اسی دوران اپنے شہر کے اندر آ گیا تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کچھ کھا پی، اگر کھانا یا پینا چاہتا ہے تو کھا پی سکتا ہے، کچھ کھا پی لے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ اس نے جو روزہ چھوڑا تھا وہ شریعت کی اجازت سے چھوڑا تھا۔ اور یہی حکم حیض والی عورت کے لیے ہے کہ اگر وہ حیض سے پاک ہو جائے اور صبح 9 بجے یا 10 بجے یا 11 بجے تو وہ اس دن کھا پی سکتی ہے، اس لیے کہ ان دونوں نے جو روزہ چھوڑا ہے، یا مریض اگر درست ہو جائے، بہتر ہو جائے، اس کی حالت بہتر ہو جائے دن کے وقت، تو وہ اس دن کھا پی سکتا ہے جس دن کا روزہ اس نے چھوڑا ہے، کیونکہ انہوں نے شریعت کی اجازت سے روزہ چھوڑا ہے۔ اور یہی فتویٰ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، آپ فرماتے ہیں من اکل اول النہار فلیأکل آخرہ، جو پہلے وقت میں کھا سکتا ہے تو وہ آخری وقت میں بھی کھا سکتا ہے۔ البتہ وہ شخص جو بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دے یا روزہ توڑ دے، یعنی ایک شخص روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی عذر نہیں ہے، یا روزہ توڑ دیتا ہے اپنا، اس کے لیے پھر بھی یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ کچھ کھائے اور پیے، یعنی ایک تو اس نے یہ گناہ کیا کہ اس نے اپنا روزہ توڑ دیا اور اس پر قضا بھی لازم ہے اور اس پر توبہ بھی لازم ہے، اس کے باوجود وہ اب افطاری کے وقت تک کھا پی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس پہ بھوکا اور پیاسا رہنا فرض ہے، تو اب چونکہ اس نے کچھ کھا پی لیا لہذا روزہ اس کا ٹوٹ گیا اور قضا اس پہ لازم ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان کے تقدس کی وجہ سے وہ افطاری کے وقت تک، سورج کے غروب ہونے تک نہ کچھ کھا سکتا نہ پی سکتا ہے، اور جب جب کھائے گا اور پیے گا تب گنہگار ہوگا۔ اس مسئلے پر امام نووی اور امام ابن قدامہ نے اجماع نقل کیا۔ کنزر کیسے ہوگا؟ ابھی تو روٹرز پہ موٹر سے ٹارک لگ رہا ہے۔ اپنے مائک آف رکھیں پلیز۔ الحائض والنفساء، وہ لوگ جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ان میں حیض اور نفاس والی عورت بھی داخل ہے، بلکہ ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھیں، اگر روزہ رکھیں بھی، اگر مریض روزہ رکھ لے تو اس کی طرف سے روزہ تو ہو جائے گا، اسی طرح مسافر اگر روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی عورت اگر روزہ رکھ لے تو روزہ ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے لیے روزہ ہے ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہے ان کے لیے روزہ رکھنا۔ وعلیہما القضاء، اور ان پر قضا لازم ہے، یعنی رمضان کے بعد جو حیض کے دنوں کے
ٹوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی قضا دے گی، اور اسی طرح نفاس والی عورت بھی جو نفاس کے ٹوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی قضا دے گی۔ نفاس کے مسئلے میں یہ سمجھ لیں کہ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ 40 دن تک نفاس ہوتا ہے، چاہے وہ اس سے پہلے اگر پاک ہو جائیں تو پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتی، تو یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اور اگر عورت نفاس کا خون آنا بند ہو گیا ہے تو وہ پاک ہے، وہ غسل کر کے نماز بھی پڑھے گی اور رمضان کے روزے بھی رکھے گی، اس پہ فرض ہے، چاہے ایک دن بعد ہی پاک ہو جائے، ولادت کے بچے کی ولادت کے ایک دن بعد ہی پاک ہو جائے تو بھی اس پہ روزے فرض ہوں گے۔ ہاں علماء نے اس کی جو زیادہ سے زیادہ اقصی حد مقرر کی ہے، زیادہ سے زیادہ حد مقرر کی ہے، وہ 40 دن ہے، وہ 40 دن ہے۔ اسی طرح جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ الحامل والمرضع، ان میں حمل والی عورت اور وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو وہ بھی داخل ہے۔ حمل والی عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت اگر روزہ رکھنے سے ان کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے، یا دودھ پلانے والی عورت اگر روزہ رکھتی ہے تو اس کا دودھ کم ہو جاتا ہے، بچے کے لیے نہیں ہوتا، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں۔ اب وہ کیا کریں گی، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اہل علم کی ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ وہ قضا دیں گی، رمضان کے بعد وہ اپنے روزے کی جب اس کا حمل ختم ہو جائے گا یا دودھ پلانے والی دودھ پلانا چھوڑ دے گی تو پھر وہ قضا دے گی۔ اور یہ قول جو ہے قضا والا، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے مصنف عبدالرزاق میں، اور یہی قول ہے تابعین میں سے امام حسن بصری کا اور امام ابراہیم النخعی کا اور امام عطا بن ابی رباح کا، امام زہری کا، امام اوزائی کا، امام ربیعہ الرائی کا، امام سفیان الثوری کا، اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور اسی طرح دوسرے کئی ائمہ کا یہی فتویٰ ہے، جیسا کہ امام طبری ہیں، امام ابو ثور ہیں، ابو عبید ہیں، اور یہی فتویٰ سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی کا ہے، اور اسی قول کو اختیار کیا ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اور کئی دوسرے علماء نے۔ جبکہ دوسرا جو قول ہے اس مسئلے کے اندر وہ یہ ہے کہ جو حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت ہے وہ فدیہ دیں گی، وہ فدیہ دیں گی، قضا نہیں ہے ان پر، وہ فدیہ دیں گی۔ اور صحابہ میں سے یہ جو قول ہے یہ اختیار کیا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، اور تابعین میں سے امام اکرمہ، سعید بن المسیب، قاسم بن محمد، اسحاق بن راہوے، قاسم بن محمد سے یہ منقول ہے، اور ائمہ میں سے امام اسحاق ابن راہوے سے یہ منقول ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ ثابت ہے۔ اور اسی قول کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے، جو آج کے دور کے بڑے محدث گزرے، انہوں نے اختیار کیا۔ تو یہ دونوں اقوال ہیں، واللہ عالم۔ درست یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان پر قضا لازم ہے، اس لیے کہ یہ مریض کے حکم میں ہے، یعنی ان کا وہی حکم ہے جو مریض کا حکم ہے۔ اب کوئی عورت یہ کہہ سکتی ہے یا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک عورت ہے وہ ایک رمضان کے اندر حاملہ تھی، اس نے اس لیے روزے نہیں رکھے کہ وہ حمل سے تھی، پھر اگلے رمضان میں وہ دودھ پلا رہی تھی، پھر اس سے اگلے رمضان میں بھی دودھ پلا رہی تھی کہ بچے کو 2 سال دودھ پلانا ہوتا ہے، پھر اس سے اگلے رمضان وہ پھر حاملہ ہو گئی، پھر آگے، تو اس طرح تو 8-9 سال کے روزے جو ہیں وہ اس کے کیسے وہ رکھے گی؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ پورا سال ہوتا ہے قضا دینے کے لیے، اگر وہ ہر مہینے میں 3 روزے بھی رکھے، رمضان کے بعد ہر مہینے میں 3 روزے رکھے تو 11 مہینوں کے 33 روزے بنتے ہیں، تو پورے سال میں آسانی سے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت بھی پورے سال میں ہر مہینے میں 3 روزے آسانی سے رکھ سکتی ہے۔ تو اس لیے صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس عورت پہ قضا ہے، وہ قضا دے گی، اور یہی سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ ہاں البتہ اگر ایسا ہے کہ وہ نہیں رکھ سکی، یعنی وہ پورا سال روزے نہیں رکھ سکی، جب بھی روزہ رکھتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتی ہے، اور پھر عمر کے وہ ایسے حصے میں پہنچ گئی کہ اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے، تو پھر اس پہ فدیہ ہے۔ یعنی اگر وہ اتنی اس پہ قضا آ گئی ہے کہ اب وہ قضا دے ہی نہیں سکتی تو پھر اس پہ فدیہ لازم ہوگا، پھر اس پہ قضا نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ بھی ہے
کہ اہل علم کا اس میں اتفاق ہے، اہل علم کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے اس کو رمضان میں جن دنوں میں حیض آتا ہے ان دنوں کے روزے اس پہ فرض ہیں، جن دنوں میں حیض اس کو آئے گا ان دنوں کے روزے اس پہ بالاتفاق ان کی قضا فرض ہوگی۔ وہ روزے جن دنوں میں رمضان میں جو دودھ پلانے والی عورت ہے، رمضان میں جن دنوں میں اس کو حیض آ گیا وہ روزے ان کی قضا اس پر فرض ہے۔ اس پہ اتفاق ہے تمام علماء کا، کوئی اختلاف نہیں، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ اگلا وہ شخص جس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے وہ ہے العجوز، بوڑھا شخص یا بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے سے عاجز ہوں، روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، تو ان کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں۔ اور اسی حکم میں وہ شخص بھی داخل ہے جو جس کی بیماری دائمی ہو، یعنی ایسا بیمار ہو کہ ڈاکٹرز یہ کہیں کہ اس کی بیماری کا علاج نہیں ہے، اس کے شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے، اور وہ بیماری ایسی ہو کہ وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ رمضان کے روزے چھوڑے گا۔ اور ایسا بوڑھا جو اب روزے نہیں رکھ سکتا وہ بھی رمضان کے روزے چھوڑ دے، اور ان کے بدلے رمضان کے روزوں کے بدلے مسکین کو جو ہے وہ فدیہ دے گا، اور اس کی فدیے کی کیا ڈیٹیل ہے انشاءاللہ وہ آگے آ جائے گی۔ اور اس بات پر امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ ان پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایسے یُطِيقُونَهُ تو وہ اس کو پڑھتے تھے يُطَوَّقُونَهُ۔ تو ابن عباس کہتے ہیں لیست بمنسوخہ، یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ، یہ اس بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے بارے میں ہے، لا يستطيعان يصوما، جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اور یہی بات جو ہے وہ امام سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے سنن دار قطنی میں، امام بخاری اس کو تعلیقاً لے کے آیا ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ انس رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ رمضان کے آخر میں ایک بڑے سے برتن کے اندر ثرید تیار کرتے تھے یا سرید تیار کرتے تھے، اور پھر 30 مساکین کو بلا کے ایک ہی دفعہ کھانا کھلا دیتے تھے، ایک ہی دفعہ کھانا کھلا دیتے تھے۔ اور یہی فتویٰ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر اور سنن دار قطنی کے اندر ثابت ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ فدیے میں کھانا کھلانا ضروری ہے، فدیہ میں پیسے نہیں دیے جا سکتے۔ لا يجوز اخراج النقود فی فدیۃ الصیام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نصاً یہ کہا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ ہے جو مسکین کو کھانا کھلانا ہے، تو کھانا کھلانا ضروری ہے۔ اور جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ کھانا اگر نہیں کھلائے گا تو فدیہ ادا ہی نہیں ہوگا، سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ پیسوں میں بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بعض اہل علم یہاں پہ ہمارے یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ پیسوں میں اگر فدیہ دے ہو جائے گا، لیکن کئی ائمہ نے یہ کہا ہے کہ ہوگا ہی نہیں، اسی لیے فدیہ کھانے کی صورت میں ہونا چاہیے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ انسان سنت میں، اور سنت بھی یہی ہے، صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ فدیہ دے کھانے کی صورت میں، اور اسی پہ فتویٰ ہے سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی کا کہ وہ کہتے ہیں کہ لا یجزئ ان تدفع النقود ان کفارات الایمان ولا عن فدیۃ الصیام، کہ جو کفارات ہیں، قسم توڑنے کا کفارہ ہے، اس میں بھی کھانا کھلانے کا جو حکم ہے، اور اسی طرح روزہ چھوڑنے کا جو فدیہ ہے وہ کھانے کی صورت میں ہی دیا جائے گا، پیسوں کی صورت میں نہیں دیا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کھانے کی صورت میں دے گا تو اس کی مقدار کیا ہوگی؟ تو اس مسئلے میں راجح موقف یہی ہے کہ کھانا وہ پکا ہوا بھی کھلا سکتا ہے اور بغیر پکا ہوا بھی کھلا سکتا ہے، اور اس مسئلے میں عرف کی طرف جو رجوع ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ پکا ہوا کھانا کھلاتا ہے تو ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا کھلائے گا، ایک مسکین کو، ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلا دے، اگر وہ پیٹ بھر کے کھا لے تو یعنی جو عرف میں جو عام آدمی جتنا کھانا کھاتا ہے اتنا کھانا اگر اس کو کھلا دے تو یہ ایک روزے کا بدلہ ہو جائے گا۔ اور اگر 30 روزوں کا فدیہ دینا ہے تو 30 مساکین کو بلا کے کھلا دے، یا ہر روز ایک ہی مسکین کو اگر 30 دفعہ کھانا کھلا دے تو بھی اس نے
جو ہے وہ 30 روزوں کا فدیہ ادا کر دیا. تو یہ جو ہے یہ مطبوخ کھانا یعنی پکا ہوا کھانا, اور جو عرف کے اندر کھانا, یہ نہیں کہ صرف اس کو سالن دے دے, سالن کے ساتھ روٹی بھی دے گا, کیونکہ جب پکا ہوا کھانا دیتے ہیں تو ہمارے عرف کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر روٹی شامل ہے. خالی روٹی دے سالن کے بغیر تو بھی کھانے میں شامل نہیں ہوگی. یعنی ایک انسان, یا پھر چاول دے دے, چاول جس طرح ہم ایک انسان کو ایک پلیٹ دے دی جائے تو وہ کھا لیتا ہے, تو ایک وقت کا کھانا جو عام آدمی کھا سکتا ہے یا عام ہم لوگ کھاتے ہیں, تو اس طرح کا کھانا ہونا ضروری ہے اگر وہ پکا ہوا کھانا دے رہا. اگر وہ پکا ہوا کھانا نہیں دے رہا, وہ اناج کی شکل میں دے رہا ہے, تو پھر وہ ایک مسکین کو 30 دنوں کا اکٹھا بھی دے سکتا ہے, لیکن یہ آگے چل کے آ جائے گا کہ وہ رمضان کے آخر میں دے گا, شروع میں نہیں دے گا. تو ایک ہی مسکین کو دے سکتا ہے, یا مختلف مساکین کو بھی دے سکتا ہے, یا ایک مسکین کو آدھے رمضان کا دے دے اور ایک مسکین کو آدھے رمضان کا دے دے. تو کتنا دے گا؟ اگر وہ آٹا دیتا ہے یا چاول دیتا ہے, تو اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ کم سے کم 1 مد دے گا, اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نصف سا دے گا, نصف سا دے گا. تو صحیح موقف اس میں یہی ہے کہ احتیاط کر لی جائے, اور سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ بھی یہی ہے, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ نصف سا جو بھی آپ لوگ عام طور پہ سٹور کرتے ہیں کھانا, جیسے ہم لوگ آٹا ہے یا چاول ہے جس کو سٹور کیا جا سکے, ایسا کھانا جس کو بغیر ریفریجریٹر وغیرہ کے سٹور کیا جا سکے, وہ کھانا دینا. اگر آپ پکا ہوا نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, تو دانے دے دیں اس کو یا آٹا دے دیں اس کو, تو نصف سا ہونا چاہیے, ایک روزے کے بدلے نصف سا ہونا چاہیے. اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ 1 مد بھی دے سکتا ہے, لیکن نصف سا ہو تو یہ افضل ہے, کیونکہ اس میں اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں نصف سا ہی ہونا چاہیے, تو اگر نصف سا دے دے گا تو وہ اس اختلاف سے نکل جائے گا. سا کی مقدار کتنی ہے, 1 سا کتنا ہوتا ہے, تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود جو 1 سا ہے اس کو ماپا ہے, تو 1 سا 2 کلو 40 گرام کے برابر ہے. تو نصف سا دینا ہے ایک روزے کے بدلے, تو نصف سا کتنا بنتا ہے؟ 1 کلو 20 گرام, 1 کلو 20 گرام. تو اس اعتبار سے 30 روزوں کا جو فدیہ ہے وہ 30 کلو 600 گرام بنتا ہے. تو اگر احتیاط کر لی جائے اور تھوڑا زیادہ کر لیا جائے, مثلا 1.25 کلو کر لیا جائے ایک روزے کا بدلہ, اگر 1.25 کلو آٹا یا چاول کر لیے جائیں 1.25 کلو احتیاطاً, اور اس میں نیت یہ کر لے کہ اس میں جو ہے وہ فدیہ ہے اور جو زیادہ ہے وہ صدقہ ہے, یہ نیت کر لے, تو 30 کلو 600 گرام جو ہے وہ بنتا ہے. تو اس سے تھوڑا زیادہ دے دیا جائے, یعنی 1.25 کلو ہر روزے کے بدلے لگائے, تو وہ دیکھ لے کہ یہ کتنا بنتا ہے 30 کلو کے اعتبار سے, اس کو ملٹیپلائی کر لے 30 کے ساتھ. تو یہ فدیہ ہے. اچھا, اب فدیے کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ لا یجوز تقدیم الفدیہ علی سبب وجوبها وهو ترک الصوم. فدیہ کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے؟ روزہ ترک کرنا. تو روزہ چھوڑنے سے پہلے فدیہ نہیں دے سکتا. مثلا کئی لوگ کیا کرتے ہیں, رمضان کے شروع میں ہی فدیہ دے دیتے ہیں, تو ابھی تو وہ روزے آئے ہی نہیں ہے, تو پہلے کیسے فدیہ دے دیا؟ جیسے زور کا وقت داخل کب ہوتا ہے؟ جب زوال ختم ہوتا ہے, یعنی کہ زوال شروع, سورج جب زوال پہ آتا ہے اور جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب ظہر کا وقت اگر شروع ہی نہیں ہوا, کوئی پہلے ہی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی, اس لیے کہ ظہر کی نماز کا سبب کیا ہے؟ سورج کا زوال پذیر ہو جانا اور زوال کا وقت ختم ہو جانا. تو ابھی زوال کا وقت جب ختم ہی نہیں ہوا تو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ اسی طرح عصر کا وقت کب داخل ہوتا ہے؟ جب سایہ ایک مثل پہ ہو جائے, اس سے پہلے پڑے گا تو عصر کی نماز نہیں ہوگی. تو اسی طرح اس فدیہ کے وجوب کا سبب کیا ہے؟ ترک الصوم, روزہ چھوڑنا. تو ابھی اس نے روزہ چھوڑا ہی نہیں ہے, تو پھر وہ کیسے فدیہ دے سکتا ہے؟ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ یا تو اس طرح کرے کہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلائے. مثلا آج پہلا روزہ, اگر پہلا روزہ اس نے چھوڑا ہے تو پہلے روزے والے دن, اب چھوڑ دیا اس نے روزہ, تو فدیہ دے دے. دوسرے روزے والے دن کسی اور مسکین کو کھلا دے, تیسرے روزے والے دن ایک اور مسکین کو یا اسی مسکین کو کھلا دے. تو اس طرح کر لے, یا پھر 15 دن گزارنے کے بعد آدھے رمضان کا فدیہ دے دے, پھر اس کے بعد 15 دن گزارنے کے بعد باقی رمضان کا فدیہ دے دے. ٹھیک ہے, یعنی 15 دن گزر گئے ہیں تو پچھلے 15 دن کا فدیہ دے دے, پھر آگے 15 دن گزر گئے ہیں تو وہ جو 15 دن اور ہیں ان کا فدیہ دے دے, یا پھر رمضان کے آخر میں پورے 30 دنوں کا فدیہ دے دے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو روزے گزر چکے ہوتے ہیں انہی کا فدیہ دیا جا سکتا ہے, آنے والے روزوں کا فدیہ پہلے نہیں دیا جا سکتا. اور یہی مسئلہ فطرانے کے احکام میں, فطرانہ بھی کئی لوگ رمضان کے شروع میں دے دیتے ہیں, وہ غلط ہے, درست نہیں ہے. فطرانے کے احکام پہ انشاءاللہ ہم باقاعدہ ایک ورکشاپ رکھیں گے, تفصیل سے اس پہ بیان کریں گے. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ فدیہ دینا کس کو ہے.
تو فدیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، مسکین کو. تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں المسکین هو الفقیر الذی لا یجد کمال الکفایہ، کہ مسکین اس فقیر کو کہتے ہیں، ایسا ضرورت مند کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہو، کچھ نہ کچھ ساز و سامان ہے یا اس کے پاس مال موجود ہے، لیکن کمال الکفایہ نہیں ہے اس کے پاس، اس کو وہ کافی نہیں ہو رہا. والفقیر اشد حاجۃ منہ، اور فقیر وہ ہے جو اس سے زیادہ ضرورت مند ہے. یعنی مسکین وہ شخص ہے کہ جس کا خرچہ اس کی آمدن سے زیادہ ہے، ضروریات اس کی پوری نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کی جاب لگی ہوئی ہے، فار ایگزامپل اس کی پرماننٹ جاب ہے، 30,000 اس کا جو ہے نا وہ اس کی تنخواہ ہے، اس کی سیلری 30,000 ہے. اب وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور کرائے کے مکان 10,000 پہ ہے، تو کرایہ چلا جاتا ہے، اور پیچھے بجلی کے بل اور گیس کے بل وغیرہ ملا کے 5,000 چلے جاتے ہیں. اس کے بچے اسکول بھی پڑھتے ہیں، بچوں کی فیس وغیرہ دیتا ہے 5,000، پیچھے صرف 10,000 رہ گیا. 10,000 میں اس کے اگر 3 بچے ہیں تو کیسے گزارا کرے گا وہ؟ حالانکہ اس کی 30,000 سیلری ہے، پرماننٹ ہے، پرماننٹ جاب ہے اس کی، لیکن 30,000 میں وہ کبھی بھی گزارا نہیں کرتا. تو ایسا شخص مسکین ہے، یہ مسکین ہے، اس کو تو زیادہ بہتر ہے کہ اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جائے. ریلیٹیو جو ہوتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں. کئی لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، میں کزن کو دے، بھائی بالکل دے سکتے ہیں، وہ زیادہ حقدار ہے اگر وہ مسکین ہے. اگر وہ مسکین ہے تو کسی باہر والے سے زیادہ وہ حقدار ہے اس چیز کا کہ آپ اس کو اپنی زکوٰۃ دیں. تو ایسا شخص جو مسکین ہے اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اس کو فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس کو یہ فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے. اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس بالکل کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی کام کاج وغیرہ نہیں ہوتا، اس کو فقیر کہتے ہیں. تو یہ مسئلہ بھی اس کے اندر کور اپ ہو گیا کہ رمضان کا جو فدیہ ہے وہ کس کو دیا جائے گا. اب آتے ہیں قضاء کے احکام کی طرف. قضاء کے احکام، جس پر روزے کی قضاء فرض ہو، جیسے مریض ہے، بیمار ہے، جب وہ درست ہو جائے، یا مسافر ہے جب اس کا سفر ختم ہو جائے، یا حیض اور نفاس والی عورتیں جن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں رمضان میں، تو وہ اگلا رمضان آنے تک اپنے روزوں کو کی قضاء کو لیٹ کر سکتی ہیں، یا لیٹ کر سکتے ہیں اگلا رمضان آنے تک. لیکن اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے ان کو قضاء دینی پڑے گی. اتنا لیٹ نہیں کر سکتی کہ وہ اتنے دن بھی نہ بچیں کہ وہ ان کے روزے پورے ہو سکے. یعنی آخر میں اگر ان کے پاس اتنا ٹائم رہ گیا کہ بس اتنے دن ہے کہ وہ روزے ان کے پورے ہو سکیں، اور ایک عورت کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں بھی مجھے حیض آ جائے گا، تو اس سے پہلے پہلے پھر اس کو پورے کرنے ہیں. تو اس لیے اگلے رمضان سے پہلے پہلے اپنے گزرے ہوئے رمضان کے روزوں کی قضاء دینا فرض ہے. اگر بیمار صحیح ہو جاتا ہے، اگر اس کی بیماری صحیح نہیں ہوتی تو پھر تو وہ معذور ہے نا، پھر وہ معذور ہے. تو اگر اس کی بیماری درست ہو جاتی ہے، اور اس طرح حیض والی جو عورت ہے وہ اس کے بعد پورا سال ہے، تو اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے رمضان کے روزوں کی قضاء دے گی. جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان یکون علیہ صوم من رمضان، مجھ پر رمضان کے روزے ہوتے، فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، تو میں شعبان سے پہلے نہیں رکھ سکتی تھی. الشغل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی وجہ سے، یعنی اتنا زیادہ نبی علیہ السلام کا وہ خیال کرتی تھی. اور زوجات کو اسی طرح ہونا چاہیے اپنے شوہر کے معاملے میں کہ وہ یہ روزہ بھی شعبان تک لیٹ کرتی تھی، روزے یہ والے بھی شعبان تک لیٹ کرتی تھی کہ آپ علیہ السلام کو کسی بھی وقت جو ہے وہ حاجت ہو جائے تو میں روزے سے نہ ہوں. لیکن جب شعبان آ جاتا تو پھر تو وہ روزے فرض ہوتے ان پر جو روزے چھوٹے ہوئے ہوتے. پھر تو جب شریعت کی فرضیت آ جائے تو لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، تو اس لیے پھر وہ شعبان کے اندر وہ روزے رکھتے ہیں. اچھا، اب وہ شخص جو رمضان کے روزے جس پر قضا ہوں اور اگلا رمضان آنے تک وہ روزے نہ رکھے، جان بوجھ کر عمدن روزے چھوڑتا رہے، جان بوجھ کے روزے نہ رکھے، اور اگلا رمضان آ جائے تو اب پھر رمضان کے بعد قضا بھی دے گا پچھلے رمضان کے روزوں کی. یعنی رمضان میں تو رمضان کے روزے رکھے گا، اور پچھلے رمضان کے جو روزوں کی قضا ہے وہ قضا بھی دے گا، اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا کفارے کے طور پہ. اور یہ فتویٰ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اور یہی فتویٰ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا ہے، اور جمہور اہل علم کا یہی فتویٰ ہے کہ وہ روزے کی قضا بھی دے گا اور وہ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا ہر روزے کے بدلے جو اس نے روزے پورا سال نہیں رکھے. لیکن اگر کوئی شخص
بیمار رہا، پورا سال ہی بیمار رہا اور وہ روزے رکھ ہی نہیں سکا، اس کی بیماری نہیں ختم ہوئی حتیٰ کہ اگلا رمضان آ گیا، تو پھر وہ جب بھی درست ہوگا وہ صرف روزہ رکھے گا، وہ فدیہ نہیں دے گا، کیونکہ اس کا عذر تھا، اس کا عذر تھا۔ اور اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کے روزہ توڑ دے تو میں نے یہ بتایا ہے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کھانے پینے سے رکا رہے، یعنی پھر بھی اس پہ یہ فرض ہے کہ وہ کھانے پینے سے رکا رہے، رمضان کا تقدس ہے، اور وہ توبہ بھی کرے گا اور اپنے روزے کی قضا بھی دے گا، اپنے روزے کی قضا بھی دے گا۔ اور یہ کبیرہ گناہ ہے، بغیر عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دینا یا توڑ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا، اور یہ ابن حبان کی حدیث ہے اور اس کی سند صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے، اور سنن الکبریٰ للنسائی میں بھی ہے اور مصدرک الحاکم میں بھی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس دو شخص آئے، تو انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا تو مجھے ایک پہاڑ کے اوپر لے گئے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، اور انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پہاڑی کی چوٹی کے اوپر تھا، اذا انا باصوات شدیدۃ، تو مجھے شدید آوازیں آنے لگ گئیں، فقلت، تو میں نے کہا ما هذه الاصوات، یہ کیا آوازیں آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرشتوں نے کہا هذا هو غواء اہل النار، یہ اہل نار کی چیخ و پکار ہے۔ ثم انطلق بی، پھر وہ مجھے لے کے چلا فرشتہ آگے، فاذا بقوم معلقین بعراقیبہم، تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں وہ اپنی ایڑیوں کے بل الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ایڑیوں کے بل الٹا لٹکایا گیا ہے ان کو، مشققۃ اشداقہم، ان کی باچھیں چیری ہوئی ہیں، تسیل اشداقہم دمن، اور ان کی باچھوں سے خون نکل رہا ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا ما ہؤلاء، یہ کون سے لوگ ہیں؟ قال، تو اس فرشتے نے کہا ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یا قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی روزے توڑ دیتے تھے، یعنی افطاری کے وقت سے پہلے افطار کر دیتے تھے۔ ثم انطلقا بی، پھر وہ مجھے آگے لے کے چلے، فاذا بقوم اشد شیء انتفاخا، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ پھولے ہوئے ہیں، یعنی پیٹ ان کے بہت زیادہ پھولے ہوئے ہیں، وانتنی ریحا، اور ان کے اندر سے انتہائی غلیظ قسم کی بدبو آ رہی ہے، شدید اسمیل آ رہی ہے ان کے اندر سے، واسوئہ منظرا، اور انتہائی گندا منظر ہے ان کا، برا منظر ہے ان کا شدید۔ فقلت، تو میں نے کہا من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ قال ہؤلاء الزانون والزوانی، یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں۔ وہ کہتے ہیں پھر میں آگے مجھے لے کے چلے، فاذا انا بنساء، تو میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں، تنحش ثدیہن الحیات، ان کے پستانوں کو سانپ جو ہیں وہ ڈنگ مار رہے ہیں۔ فقلت ما بال ہؤلاء، میں نے کہا یہ ان عورتوں کو کیا مسئلہ ہے؟ فقال، تو فرشتے نے کہا ہؤلاء اللواتی یمنعن اولادہن البانہن، یہ وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دودھ پلانا چھوٹے بچے کو یہ اس کا حق ہے، اور جو عورت بغیر کسی عذر کے یا ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر بچے کو دودھ نہیں پلاتی تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس عورت کو جہنم کے اندر یہ سزا دی جائے گی۔ ثم انطلق بی فاذا بغلمان یلعبون بین نہرین، تو پھر کہتے ہیں پھر مجھے آگے لے کے چلے تو میں نے دیکھا کچھ بچے ہیں وہ دو نہروں کے درمیان کھیل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ذراری المؤمنین، یہ مومنین کے بچے ہیں، اور پھر اس طرح آگے حدیث چلتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزہ چھوڑنا بغیر شرعی عذر کے بالغ شخص پہ، یا روزہ توڑ دینا بغیر شرعی عذر کے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اگر وہ ایسا کرے تو اس پر روزے کی قضا ہے، یعنی وہ ایک تو گناہگار ہوگا، اس پہ توبہ بھی لازم ہے، دوسرا یہ کہ اس دن کچھ کھا بھی پی بھی نہیں سکتا غروب آفتاب تک، اور اس کی قضا بھی دے گا، البتہ کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ صرف اس صورت میں ہے کہ کوئی شخص ہم بستری کے ذریعے، شادی شدہ شخص ہم بستری کے ذریعے اپنا روزہ توڑ لے، روزے کی حالت میں ہم بستری کر لے، تو پھر اس پہ اس روزے کی قضا بھی ہے، توبہ بھی ہے، اور کفارہ بھی ہے، اس پہ کفارہ بھی ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح بخاری 1936، اتنے میں ایک شخص آیا،
اور آگے کہنے لگا یا رسول اللہ ہلاک تو، اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا وقعت علی امرأتی وانا صائم، میں روزے کی حالت میں یہ مجھ سے مسئلہ ہو گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبة تعتقها، کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے کہ تم اسے آزاد کرو؟ اس نے کہا نہیں. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ اب غلام تو آج کل ہے نہیں، تو پھر کیا نیکسٹ جو اس پہ کفارہ ہے وہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے. لگاتار یعنی 1 مہینہ رکھا اس نے اور بیچ میں ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، پھر دوبارہ نئے سرے سے 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ کفارہ ہے. 2 مہینے کے لگاتار بغیر کسی بیچ میں بریک کے روزے رکھے گا. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں کر سکتا ایسے، میری استعداد نہیں ہے. پھر آپ نے کہا حل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ یعنی جو روزے نہ رکھ سکے 2 مہینے کے لگاتار، تو پھر اس کا کیا نیکسٹ کفارہ ہے؟ 60 مساکین کو کھانا کھلانا. اس نے کہا نہیں میں یہ بھی نہیں کر سکتا. فمکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تھوڑی دیر آپ علیہ السلام وہاں پہ بیٹھے یعنی رکے رہے. تو اتنے میں ایک آنے والا آیا اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھجوروں کی ایک ٹوکری پیش کی. تو آپ نے فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا انا، میں یہاں پہ ہوں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا خذها فتصدق به، یہ لو اور اس کو جا کے صدقہ کر دو. فقال الرجل اعلى افقر مني یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں، میں نہیں جانتا میرے علم میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہو یا فقیر ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فضحك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنے لگ گئے. حتی بدت انیابہ، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انیاب، یہ جو سامنے والے 4 دانتوں کے ساتھ 2 نکیلے دانت ہوتے ہیں، ان کو انیاب کہا جاتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام مسکراتے تھے اور بعض اوقات ہنستے بھی تھے، یعنی بعض اوقات ہنسنا بھی جو ہے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، وہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام ایک دفعہ اتنا ہنسے کہ میں نے آپ کی داڑھیں دیکھ لی. تو ہنسنا کوئی عیب نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام سے، لیکن ہر وقت ہی ہنسنا بغیر کسی عذر کے تو یہ درست نہیں ہے عمل. لیکن مسکرانا آپ علیہ السلام کا اکثر عمل مسکرانا تھا، آپ علیہ السلام مسکراتے تھے. ثم قال اطعمه اهلك، پھر آپ علیہ السلام جب ہنسے اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر یہ ایسا کرو اپنے گھر والوں کو کھلا دو، اپنے گھر والوں کو. یعنی اتنا وہ فقیر تھا کہ وہ اپنے علاوہ اور کسی اور غریب کو جانتا ہی نہیں تھا. تو یہ کفارہ ہے اس شخص کا جو رمضان کی حالت میں روزہ ہم بستری کے ذریعے توڑ لے، قضا بھی دے گا اور کفارہ بھی دے گا. تو آج کے لیے یہی اتنے ہی احکام کافی ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کل جو ہماری کلاس ہے اس میں سحور اور افطار کے احکام اور روزہ توڑنے والے مسائل جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے، کن امور سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. البتہ ایک مسئلہ اس میں ہم لے لیتے ہیں سحری اور افطاری کے مسائل میں، وہ یہ کہ جو شخص فجر کے طلوع ہونے سے پہلے رمضان کے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ہوگا. لا صیام لمن لم یجمع قبل الفجر، جو فجر سے پہلے نیت نہیں کرتا. ایک شخص بیمار ہے اور متردد ہے کہ میں چونکہ بیمار ہوں میں روزہ چھوڑ بھی سکتا ہوں، تو ابھی وہ ڈاؤٹ فل ہے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، اس کا دل بھی کر رہا ہے لیکن پھر بیماری کی عذر بھی ہے، ابھی اسی وہ تردد کے اندر ہے کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ فجر طلوع ہونے سے پہلے اس نے پختہ ارادہ نہیں کیا. تو یہ جو حدیث ہے نا کہ اس شخص کا روزہ نہیں ہے کہ جو رات کو نیت نہ کرے، تو رات سے مراد فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہے، کیونکہ اسلامک ٹرمنالوجی کے اندر فجر طلوع ہونے سے نہار شروع ہو جاتی ہے اور سورج غروب، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو لیل شروع ہو جاتی ہے. وہ جو قرآن کی آیت ہے نا فَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزے کو پورا کرو، تو اس سے مراد غروب آفتاب ہے. جیسے ہی غروب ہوتا ہے سورج تو رات شروع ہو جاتی ہے. یوٹیوبر وغیرہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ وہ رات ستارے ظاہر ہو جائیں تو پھر افطاری کرنی چاہیے، بالکل باطل بات ہے، اجماع کے خلاف ہے اور نبی علیہ السلام کی احادیث کے خلاف ہے. جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو رات شروع ہو جاتی ہے. تو رات ختم کب ہوتی ہے؟ جیسے ہی فجر طلوع ہو جائے، فجر طلوع ہو جائے. تو فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے پختہ نیت ضروری ہے. اسی طرح رات کو سونے سے پہلے ایک بندہ نیت کر کے یہ سوئے، نیت یعنی ارادہ کر کے سوئے دل میں کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، اور صبح سحری میں اس کی آنکھ نہیں کھلی، جب اس کی آنکھ کھلی ہے تو فجر طلوع ہو چکی تھی، یا 6 بج چکے تھے یا 7 بج چکے تھے، تو اب اس کا روزہ درست، اس لیے کہ رات کو وہ نیت کر کے سویا ہے، یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس کی نیت تھی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ آنکھ نہیں کھلی، سحری نہیں کر سکا، تو اب اس کا روزہ ہے، وہ کچھ کھائے گا پیے گا نہیں بلکہ اپنے روزے کو مکمل کرے گا سورج کے غروب ہونے تک. اسی طرح ایک شخص ہے وہ رات کو سویا، وہ بیمار ہے
یا ایک عورت حیض والی عورت ہے اور وہ رات کو اس کو معلوم ہے کہ رات کو حیض رک جانا ہے میرا، لیکن وہ اس نیت سے سوئی ہے کہ اب میں دیکھوں گی صبح اٹھ کے کہ اگر حیض رک گیا تو میں روزہ جو ہے وہ رکھ لوں گی، اور اگر نہ رکا تو پھر نہیں رکھوں گی، اور پھر صبح اس کی آنکھ نہیں کھلی، فجر کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلی اور لیٹ آنکھ کھلی ہے، تو اب اس کا روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ رات کو وہ متردد تھی کہ میں صبح روزہ رکھوں گی یا نہیں رکھوں گی۔ تو یہ مسئلہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے پختہ ارادہ ضروری ہے روزہ رکھنے کا، اور نیت کا تعلق، یہ فرض روزے کے بارے میں ہے۔ نفلی روزے کی نیت اگر کسی نے کچھ صبح کھایا پیا نہ ہو تو دن کے وقت بھی جو ہے وہ نفلی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام ایک دفعہ سیدہ عائشہ کے گھر آئے تو فرمایا کچھ کھانے کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تو چلو میرا روزہ ہے۔ تو یہ نفلی روزے کی نیت بعد میں بھی، لیکن فرضی روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے ہی ہوگی۔ یہاں پر ایک اور اہم مسئلہ سمجھ لیں، وہ یہ کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت کبھی بھی زبان سے نہیں ہوتی، زبان سے نیت نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارے یہاں نماز کی نیت کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں نماز کی اور میں قبلہ کی طرف منہ ہے 4 فرض پڑھنے لگا، یہ کوئی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو پھر عربی کے اندر ہوتی نا، ساری نماز عربی کے اندر ہے، تو یہ کیا ہوا کہ اردو والا جو ہے وہ اردو میں نیت کرتا ہے اور پنجابی والا پنجابی میں نیت کرتا ہے، اور پٹھان بھائی جو ہیں یہ پشتوں میں نیت کر رہے ہوتے ہیں، یہ کون سی نیت ہے بھائی جو سارے اپنی اپنی زبانوں میں کر رہے ہیں؟ تو نیت دل کے ارادہ، آپ کو دل میں پتا ہے کہ آپ فرض پڑھنے لگے ہیں یا سنتے پڑھنے لگے ہیں یا وتر پڑھنے لگے ہیں یا فجر کی نماز ہے، آپ کو دل میں پتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے، اللہ کو آپ سے بڑھ کے پتا ہے، تو اللہ اکبر سے نماز شروع کرے بس۔ اسی طرح روزہ بھی جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے نیت، کہ میں دل میں ارادہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ یہ جو کیلنڈر کے اوپر لکھا ہوتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ تو کسی موضوع حدیث میں بھی نہیں الفاظ آئے، صحیح حدیث تو کیا ضعیف تو کیا، کسی موضوع حدیث میں بھی نہیں الفاظ کہ میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ ویسے ہی کیلنڈر پہ لکھ دیے جاتے ہیں، ان کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو نیت سے متعلق تھے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب جس نے کوشچن کرنا ہے تو پہلے ہینڈ ریز کریں گے، ہینڈ ریز کریں جس نے سوال کرنا ہے، میں نام لیتا جاؤں گا، جس کا ہینڈ سب سے اوپر ریز ہوگا، کیونکہ جو پہلے ہینڈ ریز کرتا ہے تو اس کا نام اوپر آ جاتا ہے۔ ہینڈ ریز کریں اگر کسی نے سوال کرنا ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کیا سوال ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ان کے جواب دیں گے۔ اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو پھر ہم کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ ثنا شیخ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا یا بلڈ ڈونیٹ کرنا کیسے یہ ہے؟ سارے مسائل کل آئیں گے انشاءاللہ، کل کی کلاس میں یہ سارے مسائل ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے۔ آج جو ہم نے ٹاپکس پڑھے ہیں نا، اس کے حوالے سے اگر کوئی کوشچن ہے تو کریں۔ بارک اللہ فیک۔ خضران اشرف، خضران اشرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم سر میرا السلام۔ کوشچن یہ ہے کہ جیسے ہم نماز میں امام سے آگے نہیں جا سکتے، تو اس میں تراویح میں ایک بار یہ ہوا کہ امام نے جو ہے وہ مائک چیک کر رہے تھے اور انہوں نے الحمدللہ ہی پڑھی، اور کیونکہ عورتوں کی طرف تھوڑی آواز کم آتی ہے تو ان سب عورتوں نے اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لی، لیکن بعد میں انہوں نے جو تراویح پڑھا تھے انہوں نے بعد میں اللہ اکبر کہا اور نماز شروع کی، تو اس میں ہم ان کے ساتھ دوبارہ اللہ اکبر کر کے ملیں گے یا پھر کیا اس کے دیکھیے لیے ہوگا؟ روزوں کے متعلق سوال کرنے ہیں نا جو آج ٹاپکس، ورنہ تو پھر یہ تو 2-3 گھنٹے سوالوں کی لسٹ ہی نہیں ختم ہوگی۔ جو آج ہم نے مسائل پڑھے ہیں ان سے متعلق جو ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے کہا یہ اب مسئلہ گزر گیا ہے نا، یہ تو گزر چکا ہے، تو اگر ایسا ہو گیا ہے تو دوبارہ سے بھی تکبیر کہی جا سکتی ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں کوئی سختی نہیں ہے۔ جی سر۔ جی اور کوئی مسئلہ جو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو، آج جو ہم نے پڑھا ہے رمضان کے مسائل، روزوں کے مسائل، اس سے ریلیٹڈ ہے تو پوچھیں۔ چلیں کوشچن نہیں ہے تو پھر ہم اپنی کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ اور ایک وہ جو سوال پھر ثنا نے کیا تو میں ان کا جواب دے دیتا ہوں، جو روزوں سے ہی متعلق تھا، وہ یہ کہ انجیکشن لگانے سے، تو انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سوائے اس کے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ ڈرپ والا انجیکشن جو ہے نا، ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین اور سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی کا یہ فتویٰ ہے کہ ڈرپ لگوانے سے کیونکہ انسان کا جو معدہ ہے وہ بھر جاتا ہے اور انسان کے جسم میں توانائی آ جاتی ہے اور طاقت آ جاتی ہے، اور وہ غذا کے قائم مقام ہے، تو اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن عام انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی سارا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسے دانتوں کا پروسیجر کروانے سے روزے میں کروا سکتے ہیں؟ کروا سکتے ہیں حلق میں اگر کچھ نہ جائے تو. حلق میں نہیں جا رہا تو کچھ. وہ دیکھیں آج ہی میں نے کروایا، میرے سے لگا کہ پوچھا تھا میں نے. جی حلق کے اندر نہیں جا رہا تو کوئی مسئلہ نہیں. چلیں جی باقی مسائل کو ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ. احکام سحور والافطار، سحری اور افطاری کے مسائل پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس پہ بھی ڈیٹیل سے ان مسائل پہ بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.